باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، جس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کے سوال لے رہے ہیں اور ان سوالوں سے بہترین جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب کو۔ آئیے استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہم جب شادی کی بات کرتے ہیں تو سب سے اہم یہ ہوتا ہے کہ ہم محرم نامحرم کا تذکرہ ہوتا ہے، اور خاص طور سے سماج میں یہ چیز کو بڑا عجیب سا مانا جاتا ہے کہ ایک لڑکا یہ اگر توقع کرے یا اپنا اظہار کرے اپنے خیالات کا کہ ہم لڑکی سے ملنا چاہتے ہیں، تو شریعت نے شادی سے قبل اس طرح کی چیزوں کو کیسے دیا ہے اور کیسے اس کو تمام لوگوں تک پہنچایا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، جہاں تک عقد اور ازدواج کا مسئلہ ہے، بالآخر اسلام میں عقد اور ازدواج جہاں تک اہمیت کے حامل ہے اپنی جگہ پر، اور خاص طور سے اس چیز کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ عقد ہے، پہلے بھی ہم نے شاید کسی پروگرام میں بیان کیا تھا کہ عقد ہے، عقد یعنی معاملہ ہے، اور معاملہ اکثر ان دو طرف کے درمیان ہے، یعنی لڑکے اور لڑکی کے درمیان یہ معاملہ ہے۔ لڑکی اپنے آپ کو ازدواج میں دے رہی ہے اور لڑکا اس ازدواج کو قبول کر رہا ہے، تیسری کسی پارٹی سے اس کا تعلق بہت کم ہے، اگر ہے بھی تو مثال کے طور پر بیٹی کے باپ کے پاس ولایت ہے، باقی افراد کے پاس تو ولایت بھی نہیں ہے، لہٰذا اصل معاملہ انہی دونوں لوگوں کا ہے۔ اسی لیے شریعت اس چیز کی اجازت بھی دیتی ہے کہ اگر عقد کرنے سے پہلے دونوں ایک دوسرے سے بات کرنا چاہتے ہیں، کچھ مسائل کو سمجھنا چاہتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ صرف ایک چیز کا مسئلہ ہے کہ جو محرم اور نامحرم کا مسئلہ ہے اور اس کے جو حدود ہیں، کیونکہ جب تک عقد نہیں پڑھا گیا یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں، اور جب تک نامحرم ہیں تو جسم کو چھپانا اور حتی آواز کو چھپانا ایک حد تک ضروری ہے۔ لیکن اگر قصد ازدواج کا ہو اور انسان کی نیت ازدواج کی ہے اور سامنے والا کی نیت بھی ازدواج کی، اور ازدواج سے قبل ایک دوسرے کو ملنا اور سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس حد تک جس حد تک شریعت اجازت دیتی ہے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، بات کرنے میں بھی اس وقت کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ یہاں تک شریعت اجازت دیتی ہے، کوئی بزرگ ساتھ میں بیٹھنا چاہے بیٹھے، نہ بیٹھنا چاہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے سے مل کر بات کر کوئی حرج اس طرح سے کہ مثال کے طور پر پورا سماج اس کے اوپر اعتراض کرے یا پورا سماج کہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، نہیں، اصل ضرورت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر دونوں افراد ایک دوسرے کو جاننا اور سمجھنا چاہتے ہیں، کیونکہ بالآخر انہیں آپس میں زندگی گزارنی ہے، کسی اور کو کے ساتھ انہیں زندگی نہیں گزارنی، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور ایک ہمیشہ کا ایک معاملہ کرنے جا رہے ہیں کہ تو اس کے لیے اگر ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بات کرنا چاہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ صرف جیسے کہ میں نے بیان کیا، احکامات اسلامیہ کی رعایت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ وہ چیزیں جو واقعاً شریعت نے اجازت دی ہے، ہم اس میں سختیوں کی بات کرتے ہیں، اور جس کو شریعت نے بالکل اجازت نہیں دی ہے اس میں ہمیں لگتا ہے کہ کوئی بات نہیں۔ اصل وہ مسئلہ سماج کا مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پر کزنز ہیں، کزنز ایک دوسرے سے ملتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ہنسی مذاق سب کچھ ہوتا ہے، جو شرعاً کہیں سے جائز نہیں، کیونکہ بالآخر ایک دوسرے کے نام محرم ہے، لہٰذا ایک دوسرے سے ملنا بیٹھنا حد تک کزنز کا بھی اسی حد تک جس حد تک شریعت اجازت دیتی ہو تبھی صحیح ہوا، الا یہ طالع شیطان میں سے ایک شیطان کا پھندا ہے جو کس میں کبھی بھی کوئی بھی گرفتار ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر سماج کے لیے بھی مسئلہ ہے اور دین اور دنیا کے لیے بھی مسئلہ ہے۔ لہٰذا جہاں تک احکامات شریعہ کی بات ہے، ہمیں احکامات شریعہ کی رعایت کرنی چاہیے، اور جو حکم شریعت نے دیا اس کو یہ سمجھ کر انجام دینا چاہیے کہ حتماً ہماری بھلائی اسی میں ہے۔ لہٰذا اگر شریعت نے اجازت دی ہے بات کرنے کی تو اس چیز کا فائدہ اٹھا کے ایک دوسرے سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اسی طرح جہاں شریعت نے منع کیا ہے ہنسی اور کھیل اور اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ آمنے سامنے آنے کو، وہاں اس کی رعایت کرنی چاہیے، ولو آپس میں بہت قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ محرم نامحرم کا کانسیپٹ شریعت میں بالکل کلیئر ہے، اور محرم نامحرم کے سلسلے میں جو سختیاں شریعت کی ہیں اس کی رعایت کرنے کے نتیجے میں ہی ایک اچھا سماج ہم بنا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ آغا، سوال میں نے اسی وجہ سے لیا ہے کیونکہ ایک سوال اس میں آیا ہے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ کس طریقے سے ایک لڑکا اور لڑکی کا نکاح ہو جاتا ہے، اور
لڑکا اور لڑکی سے ملنے کی خواہش کرتا ہے، لیکن کیونکہ سماجی نکاح ہو چکا ہے، سماج کا جو بندھن ہے وہ اس کو پار کرنے کی اجازت نہیں دے رہا. تو اب یہ دونوں کیا کریں؟ کیونکہ ادھر یہ ہے کہ ہم بہت دھوم دھام سے شادی کو کریں گے اور بارات آئے گی، اس کے بعد جیسے ہوتا ہے ہم تمام طور پر کہ شادی کو جتنا الجھا دیا گیا ہے، بقول آپ جو بتاتے ہیں کہ بہت آسان طریقہ تھا. تو اب ان لوگوں کو کرنا کیا چاہیے؟ ان کو کرنے کو مسئلہ نہیں، کوئی بھی نہیں روک سکتا. اگر عقد ہو چکا ہے اور عقد نکاح ہو چکا ہے تو دونوں ایک دوسرے کے محرم ہیں. دنیا کی کوئی طاقت انہیں نہیں روک سکتی ہے. جی، شرعاً یہ ایک دوسرے کے میاں بیوی ہیں. دنیا کی ہر چیز جو میاں اور بیوی کے لیے جائز اور حلال ہے ان دونوں کے لیے حلال ہے، مگر یہ کہ عقد میں شرط کی ہو کہ وہ شرط بھی اس طرح سے نافذ نہیں ہوتی ہے. لہٰذا رخصتی کے لیے جو ہمارے یہاں ایک خاص رسم ہے کہ جب آج عقد کر دیں گے 10 دن بعد رخصتی ہوگی، یا جب وقت آسان ہوگا تب رخصتی ہوگی، جب حالات میسر ہوں گے تب رخصتی ہوگی. رخصتی ایک الگ مرحلہ ہے. جی. لیکن چونکہ عقد ہو چکا ہے، ایک دوسرے کے بالکل محرم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں، حتیٰ رہ سکتے ہیں، ملنا تو بہت دور کی بات ہے، حتیٰ رہ سکتے ہیں، کیونکہ بالآخر ایک دوسرے کے محرم ہو چکے ہیں. ابھی ایک دوسرے کے میاں بیوی ہونے کے احکامات ان کے اوپر مرتب ہوں گے. لہٰذا کسی کو بھی ان کو روکنے کا حق نہیں. اگر کوئی روک رہا ہے تو وہ ایک طرح سے ایک ایسی چیز سے روک رہا ہے جس کو خدا نے حلال قرار دیا ہے. لہٰذا بالکل ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں، اور سماج کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جب عقد کر چکے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے ملنے یا ایک دوسرے سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یا اس طرح کی صورتحال سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پھر عقد اور اس کے بعد زفاف کا جو مرحلہ ہے یعنی رخصتی کا، اس میں اتنی تاخیر نہ کریں کہ اس طرح کے مسائل پیش آئیں. اور اس کا آسان ترین حل یہ ہے کہ ہم شادیوں کو آسان کریں. ہال ہونا چاہیے، وہ 500 باراتیوں کو آنا چاہیے، اور 600 لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے. شریعت نے کہیں اس کے لیے اجبار نہیں کیا. آپ کھلانا چاہیں بالکل کھلائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جہاں تک ہو سکے شادی کو سمپل بنائیں، جتنا آسان کر سکتے ہیں اتنا آسان بنائیں، اور جتنا جلدی جوانوں کی شادی کر سکتے ہوں اتنا جلدی شادی کر دی جائے، تاکہ بہت سے جو سماجی مسائل ہیں اور بہت سے جو اخلاقی مسائل ہیں اور بہت سے جو احکامات ہیں اس طرح کے مسائل میں، ان سے پھر انسان محفوظ رہ سکتا ہے. جزاک اللہ. آقا گووا سے ایک سوال ہے. السلام علیکم. کیا ہمارے ہاں کچھ اس طریقے کا انداز بھی اپنایا جاتا ہے جس طریقے سے دیگر یعنی خاص طور سے کرسچنس میں، کہ کوئی شخص اپنے گناہوں کی توبہ کرنا چاہے اور وہ گناہ اس کو اتنے بار ہو جائیں کہ وہ کسی سے ڈسکس کرنا چاہے، تو کیا کنفیشن کے طور پر کچھ ایسا لاہے عمل ہے کہ جس کو ہم اپنی شریعت میں یعنی اسلامک رولز میں بھی فالو کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اپنے دل کی جو باتیں ہیں وہ کسی دوسرے سے کہہ دینا زیادہ آسان ہوتا ہے. بالکل اچھی بات ہے، لیکن بہرحال خداوند عالم نے انسان کے لیے ایک شرف کو قائل کیا ہے، اور اس شرف کے نتیجے میں خداوند عالم نے اس کو بالکل پسند نہیں فرمایا ہے کہ انسان اپنے گناہ، خصوصاً گناہ کے سلسلے میں غیر خدا سے کوئی گفتگو کرے. حتیٰ انبیاء کرام سے بھی منع کیا ہے. اور روایات میں ہے کہ روز محشر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کہیں گے خداوند عالم سے کہ میری امت کے گناہ جو ہیں وہ زیادہ ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ ان کے سب کے سامنے رسوائی ہو. تو خداوند عالم یہ بات فرمایا کہ مجھے تمہاری امت سے تم سے زیادہ محبت ہے، لہٰذا میں ان کے گناہوں کو، میں ستار العیوب، میں ان کے گناہوں کو دوسروں سے پوشیدہ رکھوں گا. حتیٰ روز محشر جہاں سب کے سامنے سب کو ریاں ہو کر آنا ہے، لیکن اس کو پسند نہیں فرمایا. جہاں تک بہترین طریقہ، کسی کنفیشن کی ضرورت ہی نہیں، بہترین طریقہ انسان کا اپنے خدا سے گفتگو کرنا ہے. جو نماز ہے، جو خلوت ہے، انسان اکیلے میں اپنے رب سے ہر حال میں بات کر سکتا ہے. اور اسی لیے خداوند عالم نے 5 وقت کی نمازوں کو واجب کیا کہ انسان نماز پڑھے، اس کے بعد بارگاہ الہی میں اپنی بات کو کہے. کوئی حرج نہیں ہے، خداوند عالم سے کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس کے لیے کسی خاص جگہ جانے کی بھی ضرورت نہیں، اپنے گھر میں کر سکتا ہے، مسجد میں کر سکتا ہے، جہاں اس کا دل چاہے، جہاں اس کو آسانی لگے، جنگل میں جا کے کرنا چاہے، کوئی حرج نہیں ہے، جہاں کرنا چاہے. لیکن کسی دوسرے بندے سے، حتیٰ وہ قدیس ہی کیوں نہ ہو، اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا، اور اپنے گناہوں کو کسی اور سے بیان کرنا مناسب عمل نہیں ہے. اس سے سب نے منع فرمایا ہے. لہٰذا بہترین طریقہ یہ ہے کہ نماز کے ذریعے سے اور اپنے رب سے رابطے کے ذریعے سے، اس کے ساتھ خلوت کر کے، اس سے گفتگو کر کے، یہی باتیں رب سے کہے. بالآخر وہ جاننے والا ہے، اور اس سے کہہ کر اپنی بات کو ہلکا کر سکتا ہے. کسی اور سے کہنا، خصوصاً کسی غیر خدا سے کہنا بالکل مناسب نہیں ہے. جزاک اللہ. ایک اور سوال ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا
چیٹنگ کے تھرو یا کالنگ کے تھرو کسی بھی نامحرم سے گفتگو کی جا سکتی ہے؟ آج کل کے جو سوشل میڈیا ہے اس میں بہت سی چیزیں اس طرح سے ہو گئی ہیں جو پہلے ظاہر سی بات ہے جا کر ملنا یا بات کرنا ہوتا ہے، تب آسان ہو گیا، دنیا میں کسی بھی کونے سے کہیں سے بھی بات ہو سکتی ہے. لیکن شریعت نے جہاں تک جس طرح سے احکام کو جاری کیا وہ یہاں پر بھی جاری رہیں گے. یعنی اگر نامحرم ہے ایک دوسرے کے لیے تو ہر چیز کی رعایت کرنی پڑے گی. ہاں مثال کے طور پہ درس ہے، مثال کے طور پر کوئی کام کی وجہ سے، یعنی ایک دوسرے کے لیے کام کر رہے ہیں، کسی آفس کی بات ہے، پڑھائی کی بات ہے، ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، بچوں کے سلسلے میں کوئی گفتگو ہے، اس طرح کی ضروری بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ جو چیٹنگ اور دوستانہ اور اس طرح کے مسائل ہیں اس کو شریعت اجازت نہیں دیتی، چاہے وہ ویڈیو چیٹنگ ہو، حتیٰ لکھ کے ٹیکسٹ والی چیٹنگ کو بھی شریعت نے سختی سے اس لیے منع کیا کہ اگر وہ ضروری باتوں کے سلسلے میں ہے یا احوال پرسی کے حد تک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن باقی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اگر خصوصاً اندیشہ ہو کسی طرح سے فتنے میں پڑ جانے کا یا گناہ میں پڑ جانے کا تو یہ بالکل حرام ہو جائے گی، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے. جزاک اللہ. ایک اور سوال آیا یہاں پر نماز کے سلسلے سے کہ اگر نماز میں قنوت بھول جائے تو نماز کے لیے کیا حکم ہے؟ قنوت نہ جزء نماز ہے نہ رکن نماز ہے. مستحب ہے کہ انسان نمازوں میں دوسری رکعت میں قنوت پڑھا کرے رکوع میں جانے سے پہلے. مستحب مؤکد ہے، یعنی رسول اکرم پڑھتے تھے اور ہم سب کو پڑھنا چاہیے. لیکن اگر کسی وجہ سے انسان قنوت نہ پڑھے اور نماز تمام کرنے کے بعد اسے یاد آئے کہ قنوت نہیں پڑھا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے، اسے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر رکوع کے عالم میں یاد آیا کہ میں نے قنوت نہیں پڑھا ہے تو رکوع کے بعد قنوت پڑھ سکتا ہے، یعنی رکوع اپنا تمام کرے گا اور اس کے بعد قنوت پڑھے گا اور اس کا سجدہ کرے گا جس طرح سے کرتا ہے. لہٰذا اگر یاد ہی نہیں آیا تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، نماز صحیح ہے. اگر یاد آ جائے تو قنوت کے بعد جب سر اٹھا کے سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے رکوع سجدے میں جاتا ہے انسان، اس وقت قنوت پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. جزاک اللہ. معصومہ فاطمہ سوال کرتی ہیں کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر فیمیل کی پکچر پوسٹ کرنا وہ اس انداز میں کہ بیک یعنی پشت سے اس کا پورا فوٹو آ جائے، اور اس کو کس طرح سے شریعت دیکھتی ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں مسئلہ جائز اور ناجائز کا نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر حجاب کی رعایت ہو رہی ہے، کسی طرح کی آرائش نہیں ہے تو خود اپنے آپ میں شریعت اس کو حرام نہیں قرار دیتی. لیکن بہرحال مومنات کو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ آپ نے جو بھی چیز ڈالی وہ پھر آپ کے ہاتھ سے باہر چلی گئی ہے، اور کون اس تصویر کو کس طرح استعمال کرے گا یہ آپ کو بالکل اندازہ نہیں ہے. خصوصاً اپنے جوانوں سے میں عرض کروں گا کہ اس وقت جو حالات ہیں، اس وقت جس طرح سے انفارمیشن ادھر سے ادھر ہو رہی ہے، آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی اور آپ کی تصویر کہاں سے کہاں استعمال کر لی جائے گی. لہٰذا خصوصاً ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں جو اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ اپنی تصویریں، حتیٰ حجاب کی تصویریں بھی سوشل میڈیا پہ پوسٹ نہ کریں، کیونکہ کوئی بھی اس کو کسی طرح سے بھی ہینڈل کر سکتا ہے اور بعد میں بہت پریشانی ہو سکتی ہے. حجاب کی رعایت کے ساتھ تصویر ڈالنے میں شرعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے، عرفاً بہت سے مسائل ہیں، اور آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس چیز سے پرہیز کرنا سب سے مناسب عمل ہے. ایک اور سوال ہے، انہوں نے فیض آباد سے سوال کیا. آغا السلام علیکم، اگر وضو میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھول جائے تو وضو صحیح ہے یا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے وضو کے لیے جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ انسان اپنے چہرے کو دھوئے، یعنی بال اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھڈی تک، اور چوڑائی میں اس ہاتھ کی انگوٹھے سے بیچ کی جو چوڑی انگلی بڑی انگلی ہوتی ہے اس کی چوڑائی تک، البتہ احتیاط کے طور پر تھوڑا سا اور آگے تک دھو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو چہرہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو دھونا، کوہنی سے لے کر انگلیوں تک دونوں طرف کے ہاتھوں کو دھونا، اور سر کا مسح کرنا اور پیر کا مسح کرنا، یہ واجبات ہے وضو میں سے. ان میں سے اگر کوئی چیز چھوٹ جائے یا موالات ٹوٹ جائے یا ترتیب ختم ہو جائے تو وضو باطل ہے. رہی بات باقی چیزوں کی، مثال کے طور پر پہلے ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک پہ پانی ڈالنا، یہ تمام چیزیں مستحب ہیں. لہٰذا اگر انسان جان بوجھ کر بھی ان کو چھوڑ دے تب بھی اس کا وضو صحیح ہے، چاہے ویسا کہ بھول جائے، بھول کر بھی چھوڑ دے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. واجب چیزیں صرف چہرے کا دھونا ہے، دونوں ہاتھوں کا دھونا ہے، اور سر کا مسح ہے اور پیر کا مسح ہے. ساتھ میں اس کے ترتیب اور موالات بھی شرط ہے، یعنی ترتیب سے ہوگا. ایسا نہیں کہ پہلے ہاتھ دھوئے اور بعد میں چہرہ دھوئے، نہیں، پہلے چہرے کو دھونا ہے اور پھر کوہنی سے لے کے انگلیوں تک کے ہاتھ کو دھونا ہے،
اور پہلے سیدھے ہاتھ کو دھونا ہے، پھر الٹے ہاتھ کو دھونا ہے، پھر سر کا مسح ہے، پھر دونوں پیروں کا مسح ہے۔ یہ ترتیب اور موالات دونوں کی رعایت ہونا ضروری ہے۔ ترتیب سے مراد یہ کہ یہ ایک کے بعد ایک ہو، موالات کا مطلب ہے کہ اس طرح سے ہو کہ پچھلا عضو جو ہے خشک نہ ہونے پائے، یعنی کہنے والا دیکھ کے ہونے والا کہہ سکے گا آپ وضو کر رہے ہیں۔ لہٰذا ترتیب و موالات کے ساتھ ان چہرے کو، دونوں ہاتھوں کو دھونا اور سر اور پیر کا مسح کر لینا کافی ہے اور اس کا وضو صحیح ہے۔ جزاک اللہ۔ وضو سے ہی ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے، جناب سیف علی جو کانپور سوال لکھتے ہیں، آغا السلام علیکم، کیا چہرے پر 3 بار پانی سے دھونا 3 بار وضو کو باطل کر دیتا ہے؟ دیکھیں، دھونے کے سلسلے میں بہت سے مسکنسپشن ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ چہرے کو دھونا ایک بار دھونا ضروری ہے، دوسری بار دھونا مستحب ہے، تیسری بار دھونا منع ہے۔ تیسری بار دھونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم تیسری بار پانی چہرے پہ نہیں ڈال سکتے۔ چہرے کو دھونے کے لیے جتنا پانی کی ضرورت ہو، ایک چلو میں کسی کے پانی آ کے اس کا چہرہ دھل گیا، ایک دفعہ نہیں، ایک چلو میں اس نے ایک بار ڈالا، دوسری بار ڈالا، تیسری بار ڈالا، پھر اس نے چہرے کو دھویا، تو ایک بار دھونا مقصد ہے۔ کتنے پانی آپ چہرے پہ ڈال رہے ہیں اس سے مطلب نہیں، البتہ 1 یا 2 بار پانی اگر چہرے پہ کوئی چلو بھر پانی ڈالے تو اس کا چہرہ دھل جائے گا، لہٰذا اس کی بھی رعایت کرنی چاہیے۔ لیکن دھونے سے مراد، ایک بار دھونے سے مراد ہے کہ جتنی بار بھی پانی ڈالو، ایک بار جب ہم پورے چہرے کو دھو لیں تب وہ ایک بار شمار ہوگا، اور پھر دوبارہ پانی لے کے چہرے پہ ڈالنا اور پھر سے اس کو یوں اوپر سے نیچے تک دھونا، یہ 2 بار شمار ہوگا، نہ کہ جتنی چلو ہم نے پانی لیا وہ 1 چلو اور 2 چلو کو ہم بار شمار کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ اس لہٰذا آپ نے ایک بار پانی ڈالا چہرے پہ، آدھا چہرہ گیلا ہوا، دوسری بار پانی ڈالا پورا دوسرا حصہ گیلا ہوا، تھوڑا سا پانی اور ہاتھ میں لے کے آپ نے چہرے کو دھویا، یہ ایک حساب ہوگا۔ دوبارہ پھر اسی طرح کرنے پر یہ دوسری بار دھونا ہوگا۔ اگر دوبارہ یہ کام کریں تو صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا چہرے کو دھونا یا ہاتھ کو دھونا جو کہا گیا ہے کہ ایک بار دھونا، یعنی جتنا پانی بھی آپ نے یوز کیا جس کو ایک بار شمار کیا جائے گا، چلو سے مطلب نہیں ہے۔ کل دھلنا جب ایک بار پورا دھل جائے تو یہ 1 ہے، اور جب دوبارہ دھوئیں پورے حصے کو تو یہ 2 ہے۔ تو اس طرح اگر 2 بار دھوئیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تیسری بار نہیں دھونا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ فیضان عباس صاحب نے، کیونکہ وضو سے ریلیٹڈ کئی سوالات آ گئے، انہوں نے کہا کہ وضو مکمل کر لیا اور مسح کرنے جا رہے تھے پاؤں کا، تو ذہن میں آیا اور دیکھا کہ اس میں کچھ نجاست لگی ہوئی ہے، تو اب یا اس نجاست کو صاف کر کے پیر دھویا جائے، تو ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ کیونکہ موالات ٹوٹتا ہے، اس کے بعد پھر پیر دھونا ہے، پھر تو دوبارہ وضو کرنا ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے بتا دیجیے گی۔ اگر پیر پہ کوئی نجاست لگی ہوئی ہے یا کسی بھی حصے پہ کوئی نجاست لگی، بہتر تو ایک انسان وضو کرنے سے پہلے نجاست کو دور کر لے، لیکن بالفرض نہیں دیکھا تھا اس نے، پیر کے مسح کے وقت یا ہاتھ دھوتے ہوئے ایک دم سے خیال ہے کہ یہاں پر نجس ہے، تو اس حصے کو دھو لے گا، اس کا پچھلا حصہ دھلا ہوا ہے، کوئی حرج نہیں، جہاں جس حصہ نجس ہے اس کو دھوئے گا اور اس کے بعد وضو کی نیت سے دھو لے گا، اس کا وضو صحیح ہے۔ مسح کے معاملے میں بھی یہ ہے کہ چونکہ پیر خشک ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی اگر پیر کے مسح کو بعد میں دیکھا کہ پیر اس کا نجس تھا تو اس کو فوراً نجاست کو دور کرے، پاک کرے اور پھر پیر کا مسح کر لے، اس کا وضو صحیح ہے، اسے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہاں، اگر اتنی دیر لگے گی پیر دھونے میں کہ باقی تمام یعنی موالات کا جو مسئلہ ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور اسے لگتا ہے کہ موالات اب حاصل نہیں ہے کیونکہ بہت دیر ہو گئی بیچ میں، تب پھر اسے دوبارہ وضو کرنا چاہیے۔ لیکن اگر موالات نہیں ٹوٹی، فوراً ایک بار پانی ڈالنے سے جہاں پاک ہو جائے گی، پاک ہو گئی اور ہم نے اس فوراً مسح کر لیا تو وضو صحیح ہے، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ عرشی صاحب نے میرٹھ سے سوال کیا، السلام علیکم، سارے سوال جو ہیں وضو سے ہی ریلیٹڈ۔ انہوں نے کہا کہ وضو کرنے کے بعد مسح جب کرنے لگتے ہیں اور ہاتھ کی جو رطوبت ہے یا تری ہے بالکل ختم ہو چکی ہوتی ہے، کیا دوبارہ پانی ہاتھ میں لے کر مسح کرنا ہے؟ کس طریقے سے مسح کرنا ہے؟ اس کے بارے میں اگر عام طور سے ایسا کم ہوتا ہے کہ بالکل تری ختم ہو جائے کیونکہ ابھی سر کا مسح کیا ہے، لیکن پھر بھی کسی وجہ سے کہیں گرمی زیادہ ہو رہی ہو اور جلدی سے تری ختم ہو جائے تو انسان جسم کے کسی دوسرے حصے سے جس کو وضو جہاں پر وضو کیا ہو وہاں سے تری لے سکتا ہے۔ مثلا ابھی ہاتھ گیلا ہے تو وہاں سے تری دوبارہ لے کر مسح کر سکتا ہے۔ لہٰذا بالآخر کہیں نہ کہیں جسم میں پانی اس طرح کا موجود ہوگا جس سے بھی وضو کیا ہے، اگر فوراً موالات کی رعایت کی ہوگی تو یہ موجود ہوگا، اور اگر بالکل ہی خشک ہو جائے تو پھر پانی لے کے مسح کر سکتا ہے، اس کا وضو صحیح ہے۔ جزاک اللہ۔ ایک اور سوال ہے وضو سے ہی ریلیٹڈ ہے، عادل محسن صاحب سوال کرتے ہیں کہ آقا یہ بتائیں کہ اگر کوئی کڑا
گھڑی پہنے ہوئے ہو اور اس نے وضو کی اور کوشش کی اس نے کہ پوری نمی چلی جائے، اور اس کے باوجود بھی اس کو نماز کے وقت اس نے دیکھا کہ وہاں تک پانی نہیں پہنچا، یعنی ہاتھ دھونے تک، تو کیا وضو اس کو دوبارہ کر کے دوبارہ نماز پڑھنی ہے؟ دیکھیں عام طور سے بس یقین ہو جائے کہ پانی نیچے چلا گیا ہے، چونکہ عام طور سے گھڑیاں اس طرح کی نہیں ہوتی کہ مطلب اتنی ٹائٹ ہو کہ پانی نیچے نہیں جا رہا ہے، ممکن ہے جلدی خشک ہو جائے گھڑی پہننے کی وجہ سے، کوئی اگر کڑا ہاتھ پہ پہنے یا کوئی چیز ہاتھ پہ پہنے ہیں، لیکن جو بھی چیز پہنے اس کو ہلکا سا ہلانا، جس وقت وضو کر رہے ہیں یا مسح کر رہے ہیں انگوٹھیوں کو اس طرح کر لیں، یعنی ہاتھ دھوتے ہوئے مثال کے انگوٹھیاں ہاتھ میں نہیں اتاری ہیں تو انگوٹھیوں کو اس طرح کر لینا کہ پانی نیچے تک پہنچ گیا کافی ہے، لہٰذا اتنا گمان ہو جانا، یقین ہو جانا کہ پانی پہنچ گیا کافی ہے اس کے لیے۔ اب اگر اس نے جس وقت وضو کیا تھا اس وقت اسے یقین تھا کہ یہ پہنچ گیا ہے پانی، تو اس کا وضو صحیح ہے، بعد میں اگر خشکی دیکھے تب بھی اس کا وضو صحیح ہے، اس کی نماز بھی صحیح ہے، لیکن ہاں دوسری نماز کے لیے اسے وضو کرنا پڑے گا، یہ نماز اس کی صحیح ہے۔ لیکن ہاں اگر 100 پر اس وقت خیال آیا کہ میں نے ہلایا ہی نہیں تھا گھڑی کو، میں نے پانی صحیح سے پہنچایا ہی نہیں تھا، یعنی اب خود اصل وضو کے وقت کا شک ہو جائے اسے، تو پھر اس کی نماز صحیح نہیں ہے، کیونکہ نماز کے لیے وضو کا صحیح ہونا ضروری ہے، اسے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ جزاک اللہ۔ محترمہ شیبہ کاظمی صاحب لکھنؤ سے سوال کرتی ہیں کہ آقا یہ بتائیں کہ میرے پاس کچھ رقم ہے اور میری ڈیو ڈیٹ جو خمس کی ہے وہ ایک معینہ وقت پر ہے اور وہ عنقریب آ گئی ہے، لیکن وہ رقم کیونکہ ہمارے پاس ہے اس سے ہم بیٹی کی فیس جمع کرنا ہے اور وہ ڈیٹ قریب ہے، فیس اس کے دوسرے دن جمع کرنا ہے، تو اس رقم کو جوڑ کے ہمیں خمس نکالنا ہے یا فیس کا پہلے ہی نکال دینا ہے کہ فیس جو ہے اس کی بھی ڈیٹ اس کے بعد ہے، خمس کی ڈیٹ کے بعد، تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے ہر وہ مال جو آپ کا سالانہ خرچ میں انکلوڈ ہوتا ہو اس کو اوپر خمس نہیں ہے۔ جی، مثال کے طور کے اوپر آج ہمیں خمس نکالنا ہے، کل ہمیں کچھ پیسے دینے ہیں، تو وہ پیسے سالانہ خرچ میں ہی حساب ہوتے ہیں، جی، تو اس کو آپ الگ کر کے باقی چیزوں کا خمس نکالیں گے۔ لیکن اب 1 مہینے بعد ہے، 6 مہینے بعد ہے، اس کا حساب نہیں، لیکن ایک آدھ دن ادھر ادھر ہے اور وہ سالانہ خرچ کی چیز ہے، یعنی مثال کے طور پر بچے کی فیس ہے یا غلہ آنے کے کوئی سودے کے پیسے ہیں، تو یا تو اس کو پہلے سے ہی الگ کر دیں اگر ہو سکے تو، پہلے اگر احتیاط کرنا چاہیں تو سب سے آسان طریقہ یہ کہ پہلے سے جا کے جمع کر دیں، لیکن اگر نہیں وہ ڈیو ڈیٹ پہ ہی جمع ہونا ہے اور آپ کی خمس کی ڈیٹ ویسے ہی اسی کے آس پاس ہے تو اس کو الگ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، وہ سالانہ خرچ پہ حساب کر لیا جائے گا، کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے اور آپ کا خمس بھی صحیح ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر یہ پھر سے سوال وہی چیز انداز میں ہے کہ ہمارے ایک صاحب نے کہا ہے کہ وہ اپنا صدقہ اور امام کا صدقہ ایک ہی باکس میں رکھ سکتے ہیں اور جس کو دینا ہو اس کو دے سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں تفصیل سے فرما دیجیے کہ یہ صحیح ہے؟ دیکھیں صدقے جو ہم اپنا نکالتے ہیں یا امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا نکالتے ہیں یا کسی کا بھی صدقہ نکالتے ہیں، یہ مستحب صدقے ہیں جی، اور ان کو کسی ایک جگہ اکٹھا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ سب مستحب صدقے ہیں اور چاہے ایک باکس میں یا کہیں پہ بھی اکٹھا کر کے کسی بھی مستحق تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ وہ صدقات جو واجب ہوتے ہیں جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے زکوٰۃ فطرہ ہے، جیسے فدیہ ہے، جیسے کسی کے اوپر کفارہ آ جائے تو اس کے حساب الگ ہوتا ہے، وہ خاص لوگوں کو ہی دیے جائیں گے، لیکن جو واجب صدقے نہیں ہیں جیسے روزمرہ میں ہم عام طور سے ہر گھر میں دستور ہے کہ تھوڑا صدقہ نکالتے ہیں یا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا صدقہ نکالتے ہیں، ان کو ایک جگہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور کسی کو بھی مدد کرنے کے لیے اس کو دیا جا سکتا ہے، جو بھی دروازے پہ آیا اس کو دیا جا سکتا ہے، البتہ بہتر ہے کہ ترجیح مومنین کو دی جائے، لیکن اگر غیر مومن بھی کوئی مستحق آ گیا تو اس کو دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی اور بحمدللہ آج جو تمام سوال آپ نے بھیجے اور اسی طریقے سے آپ سوال ہم تک بھیجتے رہیے دیے گئے نمبر پر، اور خاص طور سے پھر آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح کے پروگرام کی آپ کے تعاون کی اشد ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تمام مومنین یہ کام بخوبی انجام بھی دے رہے ہیں، لیکن لوگوں تک اپنی تمام باتیں ہم اسی وجہ سے پہنچاتے ہیں کہ شاید کسی کو یہ توفیق ہو اور وہ اپنا رقم شرعی یا اس کے علاوہ دیگر رقم جو ہے وہ اگر آپ دینا چاہیں تو نیچے اسکرول پر جو ہمارے بینک کی ڈیٹیلز ہے اس سے رابطہ کر کے آپ ہم تک ساری رقم پہنچا سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہمیں اور ہماری ٹیم کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے تاکہ ہم اس طرح کے پروگرام بنانے میں آپ کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ اور کوششیں اور کاوشیں کرتے رہیں تاکہ معصومین کی تعلیمات کی ترویج اسی طریقے سے ہوتی رہے۔ ہمیں دیجیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں اپنے رب کے حضور ہمارے مولا اور آقا کی ظہور کی تعجیل کے لیے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔